بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم دوسرا ہفتہ۔ اس ہفتے ہمارا موضوع رہے گا نظم حمد۔ انشاءاللہ ابھی آپ حمد کے مختلف اشعار کی تشریح سنیں گے اور پھر اس کی روشنی میں آپ ہر شعر کی الگ سے تشریح لکھیں گے، اس کا مرکزی خیال لکھیں گے اور خلاصہ لکھیں گے اور دیگر مشقی سوالات کریں گے۔ یہ ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا یعنی تعریف بیان کی جائے۔ اس نظم کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان پر، ہر انسان کے دل پر اس قدر قابض ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی اس کی تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے، اور ہر ایک پر سب سے پہلا حق وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ وہ ذات لا محدود ذات ہے اور اپنی صفات تو اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور ہر ایک اس کا محتاج ہے، اور اس کی عظمت کی نشانیاں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں۔ حمد کا پہلا شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ فرہنگ یعنی لغت اس کی کچھ یوں ہے: قبضہ اختیار، غلبہ، بندہ نافرما یعنی گناہ گار، حمد سرا اللہ کی تعریف کرنے والا۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا: اے اللہ تو ہر انسان پر اس قدر قابض ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے بچوں، یہ ایک نظم ہے، اور جس نظم میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ شاعر اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے زمین و آسمان کو اس کی نشانیاں قرار دیتا ہے۔ اس شعر میں قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی نافرمان ہو جائیں لیکن دلوں پر اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اسی کا اختیار، اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ یہ شعر دراصل ہمیں انسان کی بنیادی فطرت کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ کے ہونے کا احساس موجود ہے، اور یہی احساس ہے جو اسے ایک اندیکھی ہستی کے آگے سر جھکانے کے لیے راضی کرتا ہے، اسے تنہائیوں میں اپنے رب سے ہم کلام کرتا ہے، اسے مصیبت، تکلیف، دکھ، حتیٰ کہ مایوسی میں بھی اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ شاعر اسی بنیادی فطرت کو دلوں پر قبضے سے تعبیر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہر انسان کے دل پر ہے۔ پھر شاعر اس قبضے قدرت کے اقرار کے بعد اپنے گناہ گار ہونے کا بھی اعتراف کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں انسان اپنے رب کے ہونے کا احساس رکھتا ہے، وہیں وہ کمزور بھی ہے، وہ جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں اور گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن شاعر اعتراف کرتا ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، وہ اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کی قدرت اور اس کا اختیار جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔
اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ مجھ جیسا گنہگار بھی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، یعنی یہ چیز اس بات کا اظہار ہے کہ ہر انسان کے دل پر اصل قبضہ، اس کے دل پر اصل اختیار جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کا ہے، اور یہ قبضہ اور اختیار انسان کی فطرت کی صورت کہیں نہ کہیں اپنا اظہار کرتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کی ہر شے کے باطن میں اور ظاہر میں نمایاں ہے، وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ لغت مشکل الفاظ کے معنی، گو اگرچہ، مقدم یعنی افضل، پہلا۔ اس شعر کا مفہوم یوں ہے، اگرچہ اللہ کا حق ادا کرنا سب سے پہلا فرض ہے، لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کر سکے۔ اس شعر میں شاعر ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ کے کرم اور نوازشیں اس قدر ہیں اور اتنی لامحدود ہیں کہ انسان ان کا حق پوری طرح ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان جب اللہ کی کرم نوازیاں دیکھتا ہے، اس کی عنایتیں دیکھتا ہے، اس کی رحمتیں دیکھتا ہے، تو وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں شمار بھی نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رحیم کا سب سے بڑا کرم یہ، اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اپنا فرما بردار و مطیع بنایا، کہ ہمیں اہل حق میں سے کیا، ہمیں مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی کا امتی کیا۔ اگر انسان صرف اس ایک نعمت پر ساری زندگی بھی سجدہ ریز ہو جائے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، تو یہ ساری زندگی سجدہ کرنا بھی ناکافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان، اتنی بڑی نعمت اس رب العالمین کی کہ اس نے ہمیں بے شمار آسائشیں دی، بے شمار نعمتیں دی، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس کا یہ کما حق کا شکر ادا کر سکیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ جو اطاعت کے لائق ہستی ہے، جو محبت کے لائق ہستی ہے، جس کا کہنا ماننا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زندگی کا تمام نعمتوں کا لطف جب ہی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کی فرما برداری میں رہ کر جو ہے اس زندگی کو گزارے۔ تو ہم پر سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ دوسرے مصرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان چاہے بھی تو اپنے مالک کا حق ادا کر نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا تو عبادت کرنا چھوڑ دیں، اس کا کہا ماننا چھوڑ دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر ہم عبادت کرتے چلے جائیں، اس کا کہا مانتے چلے جائیں، اس کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں، وہ کم ہے، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی نہ چھوڑیں اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کریں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ مشکل الفاظ، محرم جاننے والا،
نا محرم، نہ جاننے والا، نا واقف. یہاں متروک لفظ ہے جسے اب ہم آج کل کہتے ہیں یہاں. اور بھید مانے راز. مفہوم کچھ اس کا یوں ہے کہ اللہ کو جاننے والا، اس کی پہچان کرنے والا یعنی عارف، اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں. کیونکہ جو تیرے بارے میں کچھ جان لیتا ہے وہ اسے بیان کرنے سے عاجز قاصر ہے، وہ بیان کر ہی نہیں سکتا. ایک انسان جب اپنی ذات پر اور اپنی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات پر نظر ڈالتا ہے، جب اس کے جلوے نظر آتے ہیں، یہ فلک دوز پہاڑ، یہ بہتی آبشاریں، یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ شجر، یہ حجر، ہر سو اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود کوئی انسان اس کے بارے میں کما حق جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کہاں موجود ہے. مشہور صوفی شاعر امیر مینائی نے اس حقیقت کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا وجود ایک ایسا راز ہے جو نہ سمجھ میں آنے والا ہے. ہم کائنات کی ہر شے میں اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کی قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہیں، مگر اس کو دیکھیں، ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس راز حقیقت کو مکمل طور پر جان نہیں سکتے. وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے نشان ہر جگہ موجود ہیں. یہ دن کا آنا، رات کا جانا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شب و روز، یہ سب اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن ہم اپنی محدود عقل اور اپنی محدود بصارت رکھنے کی وجہ سے اسے مکمل طور پر دیکھ نہیں سکتے. گویا ہم محدود ہیں اور محدود چیز میں لامحدود آ نہیں سکتی. ہم محدود اور اس لامحدود کو اپنی عقل و نظر میں سما نہیں سکتے. وہ ذرے ذرے میں آیا ہے. بقول کسی شاعر کے ذرے ذرے میں آیا ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے. الغرض معلوم یہ ہوا شعر کی روشنی میں کہ محرم اور نامحرم یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا وہ دونوں برابر ہیں. کیونکہ جو جانتے ہیں وہ بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کا علم بھی محدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی جو ہے بہت اعلیٰ ہے. ہم اس کا ہستی کی رفعتوں کو، بلندیوں کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری محدود سوچ میں وہ آ ہی نہیں سکتی. تو محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا. جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچتا نہیں یعنی پسند نہیں آتا، یا مانے یہاں، خلعت سلطانی شاہی لباس، کملی یعنی چادر کو کہتے ہیں، مگن کھویا ہوا یعنی گم ہو جانا، گدا فقیر. اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو تیرا فقیر ہے اسے شاہی لباس بھی پسند نہیں آتا، وہ اپنے غریبانہ لباس میں بھی مگن رہتا ہے. پیارے بچوں، یہ کائنات اور اس کی تمام مخلوقات اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے. اب وہی تمام تر تخلیقات کا خالق اور مصور ہے. اسی نے ہر نعمت کو پیدا کیا اور اسی نے اپنے بندوں کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں. گویا اس کائنات کا اصل شہنشاہ حکمران وہی ہے. اب جو انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے وہ اس حقیقی بادشاہ اور حکمران کے در کا فقیر بن جاتا ہے.
تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ جس کے لیے شاعر نے گدھا کا لفظ استعمال کیا وہ صرف اسی بادشاہ کے در پر سر جھکاتا ہے، اس کی طرف سے جو عطا ہو جائے اس کی نظر میں دنیا و ما فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب ہیچ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس چیز کے آگے جو وہ اسے عطا کر دے۔ اگر وہ پھٹا پرانا لباس بھی دے تو فقیر کی نگاہ میں وہ تمام دنیا کی چیزوں سے، مال و دولت سے افضل ہے، قیمتی ترین ہے۔ کیوں؟ کہ اسے خالق کے کائنات نے وہ دیا ہے۔ اس کی محبت اس قدر اس کملی میں مگن رہنے والے کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے عارضی بادشاہوں کے در پہ سر نہیں جھکاتا، ان کے لباس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کی عطا کردہ جو ہے عنایتوں پر، اس کی نعمتوں میں شکر کرتا ہے، وہ اسی میں مگن رہتا ہے۔ اور یہی توکل، یہی شکر گزاری انسان کو اس کے قریب کرتی ہے۔ ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت پریشانی، گلا شکوے کو کہتے ہیں۔ مفہوم؟ چونکہ اے اللہ تو ہر طرف اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے، اس لیے ناشکرے لوگ بھی تجھی سے شکوہ کرتے ہیں۔ یہ انسان جب اپنی ذات پر اور اپنے ارد گرد کی پھیلی ہوئی کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے ہر طرف اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، کوئی چیز کی قدرت سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا بنانے والا وہ، خالق وہ، مالک وہ، تو ہر چیز میں وہی سبحان اللہ، سبحان و تعالی عز و جل کی جو ہے حکومت ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو شاعر یہی خیال اس شعر میں بھی بیان کرتا ہے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو انسانی کمزوری کی وجہ سے نافرمانی کرتے ہیں، وہ جو ہر وقت اپنے اعمال کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں میں گرفتار رہتے ہیں، یہ لوگ بھی تیری طرف رجوع کرتے، تیری طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں، یہ اگرچہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گلا شکوہ کرتے ہیں، مگر جب بھی کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ تیری ہی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ چیز اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف اللہ کی قدرت اور اس کا اختیار دکھائی دیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ بنانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے۔ هو اللہ، قل هو اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد، ایک، یکتا، کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ وہی انسان کو اس مصیبت سے نکالنے والا اور مشکل کشا ہے، وہی انسان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، ان کے دکھوں کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے انسان اسی حقیقی کارساز کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب شکوہ فریاد کرتے ہیں تو اسی مشکل کشا سے کرتے ہیں۔ بقول میر تقی میر، دیا دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے ہی جدا کر چلے۔ الغرض شکوہ ہو، شکایت ہو، یہ جو ہے ناشکری کا عمل ہے، لیکن شاعر کے نزدیک یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ انسان اپنے حقیقی کارساز اور مشکل کشا کو جانتا ہے۔
میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ صبا صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا، مہک خوشبو، اور آفاق کے معنی ہوتے ہیں دنیا۔ مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں یا اللہ تیری خوشبو ہر طرف پھیل کر رہے گی کہ صبح کی ہوا تیرا پیغام لیے پھر رہی ہے۔ یوں تو ہر ذرہ جو ہے اس کی داستان سنا رہا ہے، ہر ہوا کا جھونکا اسی کا پیغام دے رہا ہے۔ ہم سورج، چاند، ستارے، یہ دن رات، یہ بہتی آبشاریں، ہر سو جہاں بھی نگاہ دوڑائیں تو وہ انسان کو جو ہے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہم ایک بیج بوتے ہیں، کونپلے پھوٹ آتی ہیں، پودا نکل آتا ہے، اس میں پھول پھر پھل، اور اس سے ہر انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح صبح کی ہوا بھی اللہ کی جو ہے ایک نشانی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے۔ جس طرح وہ پھولوں سے نکلنے والی خوشبو کو گھر گھر پہنچاتی ہے، اسی طرح وہ اپنے مالک حقیقی کا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو یہ ہوا چلا رہی ہے، کوئی تو ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ بہت جلد ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشبو پھیل جائے گی، اور اس کی خوشبو سے یہ کارخانہ قدرت جو ہے معطر ہو جائے گا، اور اس دنیا میں انسان اس صبح کی ٹھنڈی تازی ہوا کے پیغام سے اس ذات کو پہچان لے گا، اور اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ آخر کوئی ایک ذات ہے، واللہ، وہ اللہ ہے، اور ہر انسان آخر کار اپنے خالق حقیقی کو پہچان کر اس کے ساتھ آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ ساری انسانیت اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی خوشبو سے مہک جائے گی۔ وہ خوشبو جو مکے کی وادیوں سے اٹھی تھی، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا تھا، وہ ہر سو جو ہے پھیل جائے گی۔ شاعر پر امید ہے کہ آفاق میں یہ صبا جو ہے اس پیغام کو لے کر جائے گی۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول یعنی بات، کلام، دل سے ٹکرانا، دل کو متاثر کرنا، دل کو بہانا۔ رنگ بیاں یعنی کہ شاعری کا جو انداز ہے، یا بات کرنے کے انداز کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ جدا، منفرد ہونا، الگ ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ حالی تیری ہر بات دل کو متاثر کرتی ہے، کیونکہ تمہارا انداز سب سے جدا ہے۔ تعلی کا شعر ہے، یعنی جب شاعر جو ہے اپنے کلام میں اپنی تعریف بیان کرے تو اسے تعلی کا شعر کہتے ہیں۔ حالی سے پہلے اردو شاعری میں روایت پسندی عام تھی، ہر کوئی گھسے پٹے راستوں پر چلنا ہی معیار سمجھتا تھا، لیکن جو ہے حالی نے ایک ایسا انداز اپنایا اور ایسی شاعری کی بنیاد رکھی کہ اس میں نظم نگاری کو رواج دیا، اور پھر حالی نے حمد بھی کہی ہیں، نعتیں بھی کہی ہیں،
اور جو ہے مسدس حالی طویل نظم ہے مسلمانوں کے عروج زوال کو بیان کیا. تو شاعر خود اپنے متعلق کہتا ہے کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، یعنی کہ بڑا پرتاثیر ہے، تو جو بات کہتا ہے حالی وہ دلوں کو چھوتی ہے کیونکہ تیرا کچھ الگ ہی انداز ہے. تو اسی لیے شاعر الطاف حسین حالی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حالی تیرا انداز بیان سب سے جدا ہے، تیری بات کا سلیقہ دوسروں سے منفرد ہے، اس لیے جو کوئی بھی تیری بات سنتا ہے وہ اس کے دل کو متاثر کرتی ہے اور وہ بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو پیارے بچوں، یہ حمد تھی الطاف حسین حالی کی، اور ابھی آپ نے جو ہے تقریباً 7 اشعار کی تشریح سنی. اس کو دوبارہ سنیے اور پھر ہر شعر کی تشریح لکھنے کی کوشش کیجیے. آخر میں نظم کا خلاصہ لکھیں، اس کا مرکزی خیال رکھیں، اور جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں اسے بھی الگ سے شیٹ میں صاف خوش خط اچھے انداز میں لکھیں اور اسے ازبر کرنے کی بھی کوشش کریں.